آپ نے کپڑے کی ایک دھجی شرمگاہ کے اوپر رکھ لی، جیسے آپ مثال کے طور پر خواتین کو بکنی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے کہا سینہ شرمگاہ ہے تو اب لازماً جو سینے کا درز یا کلیوج ہے اس کو چھپانا بھی حکم کی پھر منشا ہوئی۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ غلام صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غلام صاحب آپ کو یاد ہوگا آخری نشست میں ہم نے سورہ نور کے حوالے سے اور سورہ نور اور سورہ احزاب کے پس منظر میں کیا فرق ہے، کس طریقے سے احکام دیے گئے ہیں، اس کو آپ بیان کر رہے تھے۔ ایک ہدایت زیر بحث آ گئی تھی، اسی کلام کو پیچھے سے جوڑ کے اگر آپ مزید آگے بات پڑھائیں تو۔ یہ بات تو میں نے واضح کر دی تھی کہ یہ سورہ نور ہے جو مجھے، آپ کو، عام لوگوں کو ہدایات دے رہی ہے، اور یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مرد و زن کے اختلاط کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ جی، یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ بدکاری کی سزا سے شروع ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ مضمون ایک خاص جگہ پر پہنچا تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اب تم لوگ ان آداب کا لحاظ کیا کرو، جب تم گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کے جایا کرو۔ اجازت کیسے لینی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، وہ ہم زیر بحث لا چکے، اس کو استیزان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب مردوں کو خطاب کر کے اور عورتوں کو خطاب کر کے ہدایات دی جا رہی ہیں، اور الگ الگ خطاب کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں پھر ایک مرتبہ دہرا دوں کہ یہ جو ہدایات ہیں یہ جس طرح بیوت مسکونہ کے لیے ہیں اسی طرح بیوت غیر مسکونہ کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ گھر سے متعلق ہے، ان کی بات قرآن مجید کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں گھروں کا ذکر بھی کر دیا ہے، اور بیوت غیر مسکونہ یعنی یہ ہوٹل، یہ سرائے، یہ دفاتر جہاں پر لوگوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ جو گھر ہے جہاں رہتے ہو وہاں اجازت لے کے جانا ہے اور اس کے آداب کیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ جو اس طرح کی جگہ نہیں ہے وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عورتیں وہاں بھی ہوں گی، عورتیں یہاں بھی ہوں گی، مرد وہاں بھی ہوں گے، مرد یہاں بھی ہوں گے، تو جہاں مرد و عورت کے اختلاط کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا وہاں کن آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو پہلی چیز بیان ہوئی تھی غض بصر، اس پر ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ سمجھا کہ غض بصر کا مطلب کیا ہے۔ یعنی آنکھوں کو بچا کے رکھنا ہے، آنکھوں میں آوارگی نہیں ہونی چاہیے، وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے عربیت کی روح سے کہ آپ اپنی آنکھیں زمین پر گاڑ دیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ یعنی وہ آنکھیں ہونی چاہیے کہ جو شرفاء کی شرفاء پر اٹھتی ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کو بھی دیکھتے ہیں، ماؤں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو جو نگاہیں شرم و حیا کے ساتھ بات کرتی ہیں، جن میں آوارگی نہیں ہوتی، وہ نگاہیں ہونی چاہیے۔ اسی ہم نے تفصیل کر دی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تعلیم دی کہ جب نگاہ بہک رہی ہو تو پھر چہرہ موڑ لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آخری واقعہ جو پیش آیا اور روایتوں میں بیان ہوا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ایک صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے ایک خوبصورت عورت کو اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح دیکھنا نہیں چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ موڑ دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 3 دفعہ انہوں نے دیکھا، آپ نے 3 دفعہ موڑ دیا۔ وہ بار بار دیکھ رہے تھے تو آپ نے ان کا رخ موڑ دیا۔ تو غض بصر کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ کی نگاہ میں حیا ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ آوارہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک شریف النفس انسان کی نگاہ ہونی چاہیے، مرد ہے تو اس کی بھی، عورت ہے تو اس کی بھی، دونوں کو ہدایت کی۔ اس کے بعد ہم یہاں پہنچے تھے کہ دوسری ہدایت حفظ فروج کی ہے۔ چنانچہ اب ہم قرآن مجید میں اس مقام کو بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں یہ چیز زیر بحث ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو، کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی مومن مردوں کو، اچھا پہلے مردوں کا ذکر، پہلے ان کو خطاب کیا ہے۔ اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو، اس میں مومنین کا لفظ ہے، اور چونکہ مومنین کے مقابل میں مومنات آیا ہے آگے، تو اب یہ مردوں کے لیے خاص ہو گیا۔ ویسے تو عربی زبان میں اگر آگے عورتوں کا ذکر نہ ہوتا تو یہ سب کے لیے تھا، حکمن شامل تھے، لیکن قرآن مجید نے یہاں تصریح کر دی ہے اس بات کی کہ وہ عورتوں کو بھی یہی حکم دے رہا ہے، مردوں کو بھی یہی حکم دے رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ کون سے گھر؟ خواہ وہ رہنے کے گھر ہیں، خواہ وہ بیوت غیر مسکونہ ہے، دفاتر ہیں، سرائے ہیں، وہ جگہ ہیں کہ جہاں ملنا جلنا ہوتا ہے، اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ ہم اس کی وضاحت کر چکے۔ دوسری ہدایت کیا ہے؟ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بڑی غیر معمولی تعبیر ہے. یہ بیان ہی اسی طریقے سے آگے عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوئی. اچھا، تو یہاں فرمایا ہے کہ ذالک ازکی لکم، ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ وہ جو دین کا مقصد ہے، یعنی دین میں ہدایات جس چیز کو پیش نظر رکھ کے دی گئی ہیں اس کو نمایاں کرتا رہتا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں جب سورہ احزاب میں اسی نوعیت کی ہدایات زیر بحث تھیں تو کہا تھا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تو وہاں پر اس طریقے سے اس کو بیان کیا تھا. اسی طرح ازواج مطہرات کو یہ کہا تھا کہ پروردگار کیا چاہتے ہیں، یطہرکم تطہیرا، وہ تمہیں پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو دین میں تمام ہدایات میں جس چیز کو ہدف اور نصب العین کی حیثیت حاصل ہے وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے. تو یہاں بھی اس کی طرف توجہ دلائی اور پھر فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ اس لیے کہ یہاں جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ باطن سے بھی متعلق ہے اور ظاہر سے بھی متعلق ہے. تو باطن و ظاہر کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ پروردگار عالم. تو اس طرف توجہ دلائی. اس کے بعد وہی الفاظ دہرائے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے پیغمبر آپ اپنے ماننے والی عورتوں کو بھی، ایمان والی عورتوں کو بھی ہدایت کر دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو ایک ہی الفاظ، ایک ہی اسلوب، وہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے. اب اس میں یہ سمجھیے، غض بصر کو تو ہم سمجھ چکے ہیں، اس میں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حفظ فروج سے کیا مراد ہے. قرآن مجید میں یہ تعبیر اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اس جگہ آئی ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آئی ہے. اس کے علاوہ یہ تعبیر سورہ معارج اور سورہ مومنون میں بھی آئی ہے. اچھا، انہی الفاظ کے ساتھ وہاں پر الا کے ساتھ تضمین ہو گئی ہے، اچھا، الا علی ازواجہم. جی، چنانچہ وہاں اس کا مدعا بدکاری تک محدود ہو گیا ہے. اچھا، لیکن یہاں پر بھی اور سورہ احزاب میں بھی جہاں الحافظات الحافظون کے ساتھ لفروجہم کے الفاظ آئے ہیں، تو دونوں جگہوں پر اگر آپ دیکھیں، نور میں بھی اور احزاب میں بھی، تو یہ اب محض بدکاری سے بچنے کے معنی میں نہیں رہی. یعنی سیاق نے اس کے اندر بڑی وسعت پیدا کر دی ہے، گویا وہ مفہوم پیدا کر دیا ہے جس کو آپ ستر سے تعبیر کرتے ہیں. چیزوں کو چھپانا، نگاہوں سے بچانا، یعنی یہ پہلو اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے. حفظ کا پہلو، حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی. اب شرمگاہوں کی حفاظت کرو کہ جب آپ الفاظ کہیں گے تو عربیت کی روح سے اب یہ مطلب اس کا نہیں ہوگا کہ آپ نے کپڑے کی ایک دھجی شرمگاہ کے اوپر رکھ لی، جیسے آپ مثال کے طور پر خواتین کو بکنی میں دیکھتے ہیں. جی، یعنی یہ اب مطلب ہو نہیں سکتا اس کا. اس لیے کہ اب یہ تعبیر محض شرمگاہ کو ڈھانپنے کی نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کی ہے. تو جو حفظ فروج ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا اطلاق کیسے ہوگا، تو اس کو اب دیکھنا چاہیے. اس کے معنی اب یہ ہے کہ آپ کے باطن میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کے باطن میں بدکاری کی طرف میلان نہ ہو. حفاظت کہاں کریں گے، پہرا کہاں لگائیں گے؟ سب سے پہلے باطن میں لگے، یعنی دل پہ پہرا لگے، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. اندر کوئی میلان پیدا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے بدکاری کی طرف کوئی رجحان نہیں پیدا ہونا چاہیے. مرد عورتوں سے مل رہے ہیں، عورتیں مردوں سے مل رہی ہیں، دونوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ حفظ فروج، اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کرو. یہ حفاظت کے الفاظ ہی نے یہ مدعا اس کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ اب اپنے لباس کے بارے میں محتاط ہو جاؤ. اس لیے کہ اب افشا نہیں ہونا چاہیے. آپ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ باطنی لحاظ سے آپ اپنے خیالات کے اوپر پیرا بٹھاتے ہیں، پردہ لگا دیتے ہیں، اور پردہ لگا دیتے ہیں. اور ظاہر میں کیا کرتے ہیں؟ ظاہر میں آپ دوسروں سے حفاظت کرتے ہیں. لباس کا پردہ لگا، حفظ کا پہلو ہے نا. یعنی اب ظاہر ہے کہ جو آپ نے لوگوں کو کہا کہ وہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، تو آنکھوں کے بہکنے کے مواقع سے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ دوسری بات یہ ہو گئی. تو بہکنے کے مواقع سے جب آپ نے حفاظت کرنی ہے تو اب یہ لباس سے متعلق بھی حکم ہو گیا. یعنی اسی وجہ سے جہاں میں نے اس کو بیان کیا ہے تو وہاں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات صرف اتنی نہیں رہی کہ بدکاری سے بچو، بات اتنی بھی نہیں رہی کہ آپ بدکاری کا میلان نہ پیدا ہونے دو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ الفاظ تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہارا لباس ایک بدکبارہ کا لباس نہیں ہونا چاہیے. یہ لباس شائستہ، مہذب، صنفی اعضاء کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے.
جب آپ اس طرح کی ایک اصولی ہدایت دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اصولی ہدایت اب جب قبول کی جائے گی تو اطلاق کا مسئلہ پیدا ہوگا نا، اپلیکیشن، جی، اپلائیڈ ہونا ہے اس بات نے. تو اگر تو اس کی اپلیکیشن کو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہو تو بحث ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے اس کو اجتہادی طور پر کرنا ہے تو کوئی اصول طے کریں گے نا جس کی بنیاد پر کریں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیں. میں نے عرض کر دیا کہ حفظ فروج میں یہ تقاضا پورا نہیں ہوا محض، کیونکہ حفاظت کا ہے، اس میں حفاظت کا پہلو ہے. ہم سے کوئی اور لفظ آ سکتا تھا ڈھانپنے کے لیے؟ استطار کے الفاظ تھے، سطر کا لفظ تھا، ڈھانپنے کے لیے عربی زبان میں اسی طرح سے غطا کا لفظ موجود تھا، بہت سے الفاظ تھے تو وہ استعمال کیے جا سکتے تھے، وہ نہیں استعمال کیے. حفظ فروج کا لفظ استعمال کیا ہے اور بڑی بلیغ تعبیر ہے یہ. اب یہ حفظ فروج میں اب آپ اس کو متعین کریں گے نا، تو ہم جب دین میں کسی چیز کو اجتہادی طور پر بھی متعین کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دے دی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے سیاسی نظم کی بنیاد امرہم شورا بینہم پر ہوگی. اب جب اس کا آپ اطلاق کریں گے کسی معاشرے کے اوپر تو وہ اجتہادی اطلاق ہوگا، لیکن اس اجتہادی اطلاق کا کوئی پرنسپل طے کریں گے نا پہلے، کیسے کرنا ہے آپ نے، یعنی حفظ کو کیسے متعین کیا جائے. تو میں نے عرض کیا تھا ایک تو اس کا باطن ہے کہ شرمگاہوں میں کوئی میلان نہیں پیدا ہونا چاہیے. اب جب ظاہر میں آپ آئیں گے تو ظاہر میں ظاہر ہے اس کا تعلق لباس سے پیدا ہو جائے گا. ڈھانپنا ہے اب تو محض شرمگاہ کو ڈھانپنے سے حفظ کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. حفظ کا تقاضا پورا ہوگا تو آپ کو لازمی طور پر کچھ مراحل میں اس بات کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ دین کے سبع احکام میں. اچھا، کیسے؟ یعنی جب آپ دین میں کوئی حکم دیتے ہیں تو ایک تو اس کا وہ پہلو ہوتا ہے جس میں وہ چیز متعین ہو کر فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی بہتر صورتیں ہوتی ہیں. اسی سے دین میں دو اصطلاحات وجود میں آئی ہیں، فرض و واجب، آپ کہتے ہیں نا یہ نماز فرض ہے، اور مستحبات، پسندیدہ چیزیں. تو یہاں اب حفظ فروج میں جو اصولی بات کہی گئی ہے اس میں ہمیں دونوں چیزوں کو متعین کرنا ہوگا. یعنی حفظ فروج کا لازمی تقاضا کیا ہے، اس کے مستحب تقاضے کیا ہے، دونوں چیزیں متعین کی جائیں گی. اور یہ آپ دیکھیے دین کے تمام احکام میں، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ پر فرض کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہیں، عشاء کی 4 فرض ہیں، مغرب کی 3 فرض ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ نوافل پڑھتے ہیں، یہ مستحبات ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں. اسی طرح کا معاملہ روزے میں ہے. رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں لیکن آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، دوسرے بعض روزے رکھتے ہیں، نفل روزے. گویا ایک طریقے سے وہ استحباب ہے، وہ بہتری ہے جس کو آپ اختیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ الٹ کر دیکھیں تو دین میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی یعنی حرام قرار دی گئی ہیں ان کے ساتھ بہت سی چیزیں حرام تو نہیں ہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں. تو وہاں پر بھی 2 مراحل پیدا ہو جاتے ہیں، حرمتیں، مکروہات. یہاں پر بھی 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، فرائض و واجبات اور مستحبات، مطلب پسندیدہ چیزیں. اس کو آپ اصول کے لحاظ سے ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک. اب جب ہم پلٹ کر واپس آتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفظ فروج میں پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو آپ دیکھیں ایک سادہ اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف نگاہ کو بھی روک دینا چاہتے ہیں، یعنی ایسی رکاوٹ پیدا کر دینا چاہتے ہیں تو اس کی متصل چیز تک اس کو چھپا لیجیے. اچھا، یعنی ایک آپ کی شرمگاہیں ہیں، ایک اس کے متصل اعضاء ہیں. ٹھیک ہے، اوپر نیچے دونوں طرف ظاہر ہے یہی ہوگا نا. تو اب آپ پہلے آئیے مردوں کے معاملے میں. اگر آپ دیکھیے تو مردوں کے معاملے میں کیا صورتحال ہے، یعنی مردوں کی شرمگاہیں ناف سے نیچے. تو اب ناف تک اوپر پیٹ کو چھپا لیجئے، رانوں کو چھپا لیجئے گھٹنوں تک. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صرف شرمگاہ پر کوئی جانگیا نہیں پہن لیا بلکہ اس کے ساتھ متصل اعضاء کو بھی ڈھانپ لیا. تو یہ کیا ہے، یہ حفظ ہو گیا. اچھا، ہم سے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے. ہم جب گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو باؤنڈری وال بناتے ہیں، وہ گھر کے شروع سے نہیں شروع ہو رہی تھی، تھوڑے دور سے شروع ہو رہی تھی تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہاں سے ہماری ٹیریٹری شروع ہو رہی ہے. ہر جگہ انسانی فطرت ایسے ہی کام کرتی ہے. دیکھیے وہ جو تعبیر کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے محارم کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرو، تو وہاں پر بھی کیا تعلیم دی کہ اگر تم بالکل چراگاہ کے کنارے پر آ جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ پھر دوسری طرف منہ مارو گے، تو ذرا فاصلے پر رہو. یہی وہ چیز ہے، اس کو سد ذریعہ کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیے آپ کے ہم نے اصول کیا قائم کیا کہ حفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ متصل اعضاء کو بھی ڈھانپ لیں.
تو آپ مردوں کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ ان کی شرمگاہیں کہاں ہیں، وہ متعین ہیں. اس سے اوپر کیا ہے، ناف تک آپ نے پیٹ ڈانپ لیا. اس کے نیچے کیا ہے، آپ نے گھٹنوں تک رانیں ڈانپ لیں. تو یہ گویا سطر کا تقاضا پورا ہو گیا، یعنی لازمی تقاضا پورا ہو گیا. اب پلٹ کر خواتین کی طرف آ جائیے تاکہ ہم پہلے لازمی تقاضے کو سمجھ لیں. ٹھیک. ان کا معاملہ مردوں سے مختلف ہو گیا. جی. کیوں مختلف ہو گیا؟ ان کی شرمگاہیں جس جگہ مردوں کی ہیں وہاں تو ہیں ہی، ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے. تو اب جب آپ تینوں جگہوں کو سامنے رکھ کر آپ ان کے لیے طے کریں گے کہ حفظ کیسے ہوگا، تو آپ دیکھیے اسی اصول کا اطلاق کریں گے. متصل اعضاء جڑتے یعنی ہیں. متصل اعضاء جو ہیں ان کو ڈانپیں گے. تو یہ یعنی جو مردوں کا معاملہ ہے وہ تو ہوگا ہی ان کے ہاں بھی، یعنی ناف سے نیچے آپ گھٹنوں تک تو آئیں گے ہی، لیکن اوپر کی شرمگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گریبان سے لے کے ناف تک بھی آ جائیں. یعنی وہ نیچے اتصال ہے اور کچھ اوپر سے آپ شروع کریں گے. منہ تو نہیں ڈانپ دیں گے نا. جی. اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بازوؤں کے اوپر کے حصے بھی جڑے ہوئے ہیں. جی. یعنی یہ بھی متصل اعضاء ہیں. عام پٹس وغیرہ ہیں. جی ہاں، یہ بھی متصل اعضاء ہیں نا. تو اب اگر عورت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو مردوں سے زائد کچھ اعضاء ہیں جو آپ ڈھانپیں گے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گریبان سے لے کر آپ کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ عورت کا سطر ہو جائے گا. اور بازوؤں کا جو سائڈ ہے وہ بھی وہ ظاہر ہے کہ وہ متصل ہے. جی. یعنی اصول کیا آپ نے قائم کیا مردوں کے معاملے میں کہ شرمگاہ اور اس کے متصل اعضاء، عورتوں کے بارے میں بھی اسی اصول کو اپلائی کیجیے. یعنی ان کی شرمگاہیں چونکہ ان کا سینہ بھی ہے تو اس وجہ سے اس کے متصل اعضاء. ٹھیک. تو اب جب آپ اس اصول کو اپلائی کریں گے تو بالکل سائنٹیفک طریقے سے متعین ہو جائے گا کہ اصل میں حفظ کا اطلاق لازمی طور پر کس پر ہوگا. آپ جب پڑھیں گے کہ ہمارے فقہا کس طریقے سے سطر کو طے کرتے ہیں تو انہیں بڑی مشکل پیش آ گئی ہے. یعنی کوئی دائیں سے روایت کوئی بائیں سے روایت لیتے ہیں، اور وہ روایات بھی آپ جانتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے بھی کوئی ایسی کبھی نہیں ہوتی. یہ بنیادی پرنسپل ہے. یعنی آپ کو حفظ فروج کی قرآن نے ہدایت کی ہے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. کس سے کرنی ہے؟ وہ جو آپ کے سامنے مرد بیٹھا ہوا ہے. اچھا، مرد نے حفاظت کرنی ہے، وہ سامنے عورت بیٹھی ہے جسے آپ بات کر رہے ہیں. تو جب آپ نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے تو حفاظت کا تقاضا صرف اس سے پورا نہیں ہوتا کہ آپ شرمگاہ کو براہ راست ڈھانپ لیں، اس کے متصل اعضاء کو بھی ڈھانپیں تاکہ نگاہ کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے. یعنی وہ اعضاء کہ جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں شرمگاہ کی طرف نگاہ اٹھانے کی وہ بھی ڈھانپ لیے جائیں. اچھا، اب ڈھانپنے کو دیکھ لیجئے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ڈھانپ تو لیا لیکن ایسے تنگ چست لباس سے ڈھانپ لیا کہ جو شرمگاہوں کو نمایاں کرنے والا ہے تو آپ نے حکم کے مدعا کو الٹ دیا. جی. یعنی کپڑا تو لے لیا. اچھا، اسی طرح کوئی ایسا لباس پہن لیا جس سے جسم جھلکتا ہے، سی تھرو ہے، یعنی پتلا باریک لباس پہن لیا تو بھی تقاضا پورا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لازمی تقاضے ہیں وہ کیا ہوئے حفظ فروج کے. لازمی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نیچے آپ نہیں جا سکتے. اگر اس سے آپ نیچے جائیں گے تو پھر اس پر بے حیائی کا یا عریانی کا اطلاق کرنا پڑے گا. یعنی پھر خدا کی ہدایت کی سری خلاف ورزی ہو جائے. یہ سری خلاف ورزی ہو جائے گی. یعنی گویا آپ نے فرض بھی نہیں پڑھے. فرض بھی نہیں پڑھے. تو اب دیکھیے دونوں کی جانب بالکل متعین ہو گیا کہ آپ نے شرمگاہوں کے متصل اعضاء مرد کے ڈھانپنے ہیں، شرمگاہوں ہی کے متصل اعضاء عورتوں کے ڈھانپنے ہیں. متصل یعنی جو شرمگاہ کے ساتھ ملے ہوئے اعضاء ہیں. تو وہ آپ خواتین کے دیکھیے تو یہ بازوؤں کے اوپر کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. یہ شرمگاہ تو شامل ہی ہوگی، اس کے ساتھ پیٹ بھی ناف تک شامل ہو جائے گا، اور ناف سے نیچے گھٹنوں تک پہلے ہی موجود ہے. تو یہ لباس گویا سطر بن گیا. لازمی طور پر خواتین کو اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھانپنا اور مردوں کو. ٹھیک. یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہاں پہ، اگرچہ اس میں شرم و حیا کے پہلو ملحوظ رکھیں گے ہم، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لازم ہے یہ، تو اب ہم نے جو متصل چیزیں تھیں ان کو تو کہہ دیا کہ مثلا شرمگاہ سے نیچے بھی شرمگاہ سے اوپر بھی سینہ بھی شرمگاہ ہے. لیکن جب ہم نے کہا سینہ شرمگاہ ہے تو اب لازماً جو سینے کا درز یا کلیوج ہے اس کو چھپانا بھی حکم کی پھر منشا ہوئی. لازماً میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو یعنی خود سینہ ہے. یہاں تو جو اصول ہم نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ متصل اعضاء کو چھپایا جانا چاہیے. وہ گردن کے نیچے سے شروع ہو جانا چاہیے. گردن کے نیچے سے شروع ہو جانا چاہیے. یعنی آپ منہ تو نہیں ڈھانپ لیں گے اس کے لیے، لیکن گردن کے نیچے سے بہرحال شروع ہو جانا چاہیے تاکہ اس طرف توجہ کو روکا جا سکے. ٹھیک. اس طرف توجہ مبذول نہ ہونے پائے، اس کے رستے میں گویا ایک رکاوٹ یا آڑ کھڑی کر دی جائے. تو یہ اصول واضح ہو گیا. اصول کا اطلاق یہ ہو گیا وجوب.
لزوم، یعنی یہ تو لازم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس سطر کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے پورے دین میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں نہیں رکیں گے جہاں کم سے کم مطالبہ پورا ہو گیا، یعنی فرض ہی نہیں پڑیں گے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے بعد آدمی کو دین کے حکم کے امتثال میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے، یعنی اب یہ لازم تو نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو نے آ کے پوچھا تو آپ نے بتایا یہ فرائض ہے، تو اس نے کہا میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی، تو آپ نے فرمایا یہ جنت میں جانے والا ہے، دیکھ لو اس کو اس میں۔ تو جب آپ نے فرض پورا کر دیا تو تقاضا تو پورا ہو گیا، اب آپ پہ نکیر نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حیا کے یا عفت کے آداب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی متعین ہو گیا، لیکن آگے بڑھنا چاہیے نا۔ شائستگی، تہذیب، ثقافت، اس کا حسن، یہ اسی حفظ فروج کو سامنے رکھ کر کچھ مزید تقاضے بھی کرے گا۔ وہ تقاضے کیا ہوں گے؟ مستحب تقاضے، یعنی وہ فرض و واجب نہیں ہوں گے، مستحب پسندیدہ چیزیں۔ آپ تھوڑے سے آگے بڑھے دیکھیے، سب سے پہلے مردوں کے اوپر آ جائیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح ناف سے گھٹنوں تک لنگوٹی باندھ کے تو نہیں پھرتے؟ یعنی میں چونکہ دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کام کرنے کے لیے باہر جاتے تھے یا کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے تھے تو اتنا ہی لباس ہوتا، سر کے اوپر جب چارے کا گٹھا اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں تو اتنا ہی لباس ہوتا ہے، کم و بیش، گرمی سردی اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ذرا ملنا ہے دوسروں سے، تو ایک تہذیب کا تقاضا لباس میں پیدا ہوتا ہے۔ لباس زینت بھی ہے اس کا دوسرا پہلو، لیکن ایک تہذیبی تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ مرد لوگ بھی، یعنی خود میرے والد یہی کرتے تھے، انہوں نے گرمیوں میں عام طور پر اسی طرح تہمت باندھا ہوا ہوتا تھا اور وہ گھٹنوں تک ہی ہوتا تھا، گھٹنوں سے ذرا نیچے اور بس ناف تک، تو اسی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ایک صدری سی ہوتی تھی بنی ہوئی، وہ پہن لیتے تھے، وہ کپڑے کی ویسٹ کوٹ ٹائپ سی، ہاں بھائی اس طرح بنی ہوتی تو اس میں جیبیں بنی ہوتی تھی، وہ پہن لی جاتی۔ تو اب کیا ہوا؟ گویا آپ اب استحباب میں داخل ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح اب خواتین میں آ جائیے۔ خواتین میں جب آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ یہاں تک تو خیر اتصال کی وجہ سے ڈھانپنے ضروری تھے بازو، آگے تک بھی تھوڑے سے ڈھانپ لیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے نیچے تک لباس پہنا تھا یہ پنڈلیوں میں بھی تھوڑا سا نیچے چلا جائے۔ تو کیا ہوا؟ وہی چیز جو صدری پہن کے پوری ہو گئی مردوں کے ہاں، وہ خواتین کے ہاں بھی پوری ہو گئی۔ تو ایک پہلا مرحلہ تھا وجوب کا، لزوم کا، جس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا تھا۔ اب یہ آپ ذرا تہذیبی معاملے میں چلے گئے، گویا آپ نے جو پسندیدہ لباس ہے یا لباس میں یا حفظ فروج میں پسندیدہ چیزیں بھی کرنی شروع کر دیں، یعنی لازم سے بہتر کی طرف، لازم سے بہتر کی طرف چلے گئے۔ لیکن بہتر کے بعد بہترین بھی ہوتا ہے۔ بہترین کیا ہوگا یعنی مردوں اور عورتوں میں؟ تو آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ بھائی بہترین کا بھی ہمیں فطری شعور حاصل ہے۔ یعنی ہم کیا ہر موقع کے اوپر ایک صدری پہن کر اور نیچے تہمت یہاں تک باندھ کر ہی جاتے ہیں؟ نہیں، اب پورا لباس آ جاتا ہے۔ تو پورا لباس آپ اندازہ کیجئے کہ مردوں کا کیا ہوگا، بھائی ایک پورا قمیص پہنیں گے، نیچے کو پاجامہ پہنیں گے، کوئی پتلون پہنیں گے، اچھا تہمت بھی باندھنا ہے تو ذرا نصف ساق تک نیچے چلا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مرد عام طور پر سر بھی ڈھانپتے تھے، یعنی پورا لباس سمجھا ہی اس کو جاتا تھا۔ ہماری تہذیب میں آج سے 50-100 سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ آپ بزرگوں کے سامنے گھر میں سر ڈھانپے بغیر بھی نہیں جاتے تھے۔ 50 سال تو اب یہ جو پورے لباس کا تصور آتا ہے، تو یہ پورے لباس کا تصور کیا ہے؟ یہ اب زینت بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور استحباب کا پہلو بھی رکھتا ہے۔ تو استحباب کی بہترین صورت کیا ہوگی کہ آپ نے پورا لباس پہن لیا۔ میں یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو 3 مراحل پیدا ہو گئے۔ یعنی مردوں کے لیے وجوب کا دائرہ کیا تھا؟ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ سطر تھا، لازم تھا، یہ ہر حال میں ڈھانپنا ہے۔ گھروں میں بھی لوگ آتے تھے اسی طریقے سے، عورتوں سے بھی بات کرتے تھے، رستے میں بھی ملتے تھے، یعنی یہ تو لازم ہو گیا۔ لیکن اس لازم تک آپ نہیں رکیں گے، آپ اس سے آگے تہذیب کا تقاضا ہے۔ کس چیز کی تہذیب؟ آپ کے حفظ فروج کے اس عمل کی تہذیب۔ یعنی تہذیب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بنانا، سنوارنا، بہتر کرنا۔ تو آپ نے بہتر کر کے کیا کیا؟ ایک صدری پہن لی یا قمیص پہن لیا، یا چلیے وہ ایک کوئی بغیر بازوئے کی شرٹ پہن لی، میں مرد کی بات کر رہا ہوں، اور مزید آگے بڑھے تو پورا لباس پہن لیا۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پہلی کیا ہوگی؟ وجوب اور لزوم، یعنی یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ دوسری کیا ہوگی؟ یہ بہتر ہے،
تیسری یہ کیا ہوگی کہ یہ تو بہترین ہے، یعنی استحباب کے تقاضے بھی پورے ہو گئے۔ تو اس سے گویا جو ہماری تہذیب حیا پر مبنی تہذیب ہے اس کے تینوں مراحل مکمل ہو گئے۔ حیا اور عفت کے جو بنیادی تصورات ہیں ہمیں دیے گئے ہیں، یہ اس کا ظہور ہوا ہے نا۔ حفظ فروج کو ہم نے پہلے لزوم تک سمجھا، پھر اس کے استحباب کے دائرے بھی متعین کر لیے۔ اب خواتین پر آ جائیے، تو خواتین کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا لزوم کا دائرہ تھا وہ تو یہاں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مکمل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا بہت سی جگہوں کے اوپر اسکرٹ پہنتی ہیں خواتین، جی، اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی بازو بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ سارا جسم بھی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ ملکہ برطانیہ کا لباس دیکھ لیجیے، وہ عام طور پر ایسے ہی پہنتی ہیں۔ اچھا، لیکن پنڈلیاں کچھ تھوڑی سی نمایاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ نے پنڈلیاں بھی ڈھانپ لیں اور یہاں تک بھی آپ کا لباس یعنی بازو بھی یہاں تک آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتر میں داخل ہو گئے۔ اب آپ استحباب کے دائرے میں خاتون داخل ہو گئی، اور اگر اس نے اس سے آگے بڑھ کر سر کو بھی ڈھانپ لیا، کوئی اسکارف لے لیا، دوپٹہ لے لیا، تو اب تو بہترین صورت ہو گئی نا، لباس مکمل ہو گیا۔ تو ہم نے مرد کے لباس کی تکمیل بھی اسی طرح کی، عورت کے لباس کی تکمیل بھی اسی طرح کی۔ ٹھیک۔ اچھا عام صاحب، یہاں دو سوالات جو ہے نا، وہ آپ کی بات اگر جاری ہے تو اس کو جاری رکھیں، ورنہ میں دو سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ پوچھ لیں۔ ایک بڑا اصولی سوال اس پورے تصور پہ جو آپ نے پیش کیا ہے، اور جو اعتراض عام طور پہ کیا جاتا ہے، اس میں یہ بڑا نمایاں پہلو ہے کہ بھئی غامدی صاحب دین کے اندر جو چیزیں لازم تھیں ان کو نکال کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، جبکہ علماء یہ کرتے ہیں کہ وہ جو مطلوب چیز ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی سب کچھ ڈھانپو، کیونکہ اگر سفر سب کچھ ڈھانپنے سے شروع ہوگا تو اس کا خاتمہ کوئی انکار کرے گا تو لزوم پر ہوگا۔ آپ شروع لازم سے کرتے ہیں اور آگے بہترین کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو کوئی آدمی تو پھر لازم بھی رہے گا، وہ آگے جائے گا۔ یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے یہ دین چند لوگوں کو نہیں بتانا، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں بتانا، اس کو ساری دنیا نے اختیار کرنا ہے۔ اس وجہ سے جو پیغمبر کی بتائی ہوئی ترتیب ہے وہ ہے ہی یہی کہ آپ لزوم سے شروع کریں گے، استحباب کی ترغیب دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو بدو کے ساتھ گفتگو ہے وہ بھی یہی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر توجہ دلائی ہے ہمیشہ وجوب سے شروع کیا ہے اور استحباب کی طرف گئے ہیں، یعنی آپ ساری زندگی میں دیکھ لیں۔ اچھا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے کتنے شدید نقصانات ہوتے ہیں اگر آپ غلط طریقہ اختیار کریں۔ آپ یاد کریں ذرا اس بات کو کہ ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی آج سے 50-60 سال پہلے، تو کیا سنا؟ ظاہر ہے کہ والدین بچوں کو نماز کا تو بتاتے ہیں نا، مذہبی گھرانے تھے ہمارے، تو ہمیں بتایا گیا کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے۔ ہاں بالکل۔ مسجد میں گئے تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ جی، یعنی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ گاؤں کی مسجد میں جا کے جب میں نے دیکھا تو اس میں ایک چارٹ بنا ہوا تھا، اس میں بھی عشاء کی 17 رکعتیں تھیں۔ میں ابھی باقی کی بات نہیں کر رہا، ایک نماز کو لے کے ذرا تحلیل کیجئے اس بات کی۔ اب تحلیل کیجئے آپ علم کی روشنی میں، تو صورتحال کیا بنتی ہے؟ یعنی عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ اچھا، نہ کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی۔ پورے ذخیرے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کی سیرت کا۔ یہ میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ سنت کیا ہے؟ یہ وہ نوافل ہیں جو حضور نے پڑھے یا پڑھنے کی ترغیب دی۔ یعنی آپ نے 4 رکعت نماز عشاء کی مقرر کی، فرض، جیسے ہم نے یہاں متعین کیا نا کہ حفظ فروج میں فرض و واجب کیا ہے، تو نماز میں فرض کیا ہے؟ 4 رکعتیں عشاء کی۔ ایک نماز کو لے لیں، اس سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 4 رکعتیں تھیں وہ ہمیں پڑھنا تھی، لازماً پڑھنا تھی۔ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ماخوذ ہوں گے، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی 2 یا 4 رکعتیں پڑھی عشاء سے پہلے، نہ کبھی پڑھنے کی ترغیب دی۔ پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے۔ اچھا، ہمارے علماء نے وہ بھی شامل کر دی۔ اب آپ آگے بڑھیے تو اس کے بعد کیا ہے؟ 2 رکعتیں آپ عشاء کی پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ رکعتیں ہیں جس کی حضور نے ترغیب بھی دی، جو آپ پڑھتے بھی تھے۔ تو آپ کی پوری نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز کیا ہوتی تھی؟ 6 رکعتیں، یعنی 4 فرض کی رکعتیں اور 2 نفل آپ پڑھتے تھے، جو چونکہ آپ نے پڑھے تو اب ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ یعنی لوگوں کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی، یا 17 رکعتوں سے شروع کروں؟ تو جس کو 17 کہیں وہ ڈر کے مارے پڑے گا۔ اب ہمارے علماء نے کیا کیا کہ ایک تو وہ 4 پہلے شامل کر دیں بعض ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر۔ آگے کیا کیا؟ آگے یہ ہے کہ نفل بھی رکھ دیے، یعنی جو حضور نے نہ کہے کبھی نہ کبھی پڑھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھے جاتے ہیں۔ وتر کیا تھے؟ وہ تہجد کی نماز تھی۔ یعنی بالکل ثابت ہے یہ بات کہ تہجد کی نماز ہے
جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، صحابہ اکرام شوق سے پڑھنے لگ گئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ہم بعض اوقات اٹھ نہیں سکتے، یعنی ان میں سے بعض نے، تو آپ نے ان کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ جو اجازت جس روایت میں نقل ہوئی ہے اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ تم تہجد کے وقت اٹھو گے تو پھر اسی وقت پڑھو، اچھا، لیکن اگر تمہیں شبہ ہے کہ نہیں اٹھ سکو گے تو پھر عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ تو ہم نے وہ کیا کیا، اس کی کم سے کم مقدار کیا تھی 3 رکعت، اس کو وتر کے نام سے عشاء کی نماز کا حصہ بنا دیا۔ اچھا، اس کے بعد بھی 2 نفل، وہ 2 نفل کہاں سے آئے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ تہجد کی نماز فرض تھی تو کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ اس کے بعد جیسے مغرب کے بعد آپ 2 رکعتیں نفل پڑھتے ہیں تو اپنی فرض نماز کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اچھا، جس میں 13 رکعتوں کا ذکر سیدہ عائشہ کی روایت میں آ گیا، وہ اسی طرح بنتی ہیں۔ تو وہ 2 نفل بھی ہم نے شامل کر لی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب 17 رکعتوں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، یعنی نہ بچہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ بڑا سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، بس پھر یہی ہے کہ چند خانقاہی مزاج کے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں جب پہلی مرتبہ عالم عرب میں گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وہاں تو بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ لازمی نماز کون سی ہے، نفل نماز کون سی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کون سے ہیں۔ تو اس وجہ سے دین کے علم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اس دین پر سب لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ جو فرض یا واجب ہے وہ لازماً بتایا جائے کہ اختیار کرنا ہے۔ تو ہم نے یہاں متعین کر دیا کہ لباس کے بارے میں حفظ فروج کا فرض و واجب تقاضا کیا ہے، وہ پورا کریں آپ، لیکن وہ کم سے کم ہی ہے۔ اب آپ آگے ترغیب دیں گے، یعنی ایک چیز لازم ہو گئی، آگے نوافل کی کیا ہوتی ہے یا استحباب کی ترغیب دی جاتی ہے۔ دیکھو اسی میں حسن ہے، اسی میں خوبی ہے، اسی میں تہذیب کا ظہور ہے، اسی میں جو ہمیں پاکیزگی چاہیے اس پاکیزگی بھی تو بڑھانا ہے نا اس کو۔ تو یہ جو دوسرے پہلو ہیں اس کا نتیجہ کہ آپ کا مخاطب ریلیکس ہو گیا جی، یعنی اگر آپ نے اس کو پہلے ہی مرحلے میں 17 رکعتوں سے شروع کر دیا تو وہ تو بھگ جائے گا وہاں سے۔ آپ نے اس کو بتایا کہ یہ لازم ہے، یہ پڑھنا چاہیے، اس کے آگے یہ ہمارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور پھر اس کے بعد آزادی ہے، آپ ساری رات نوافل پڑھتے رہیں۔